السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ، صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ کنز الایمان اکیڈمی کی جانب سے تفسیر القرآن کا پروگرام الحمدللہ جاری ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں نور قرآن سے ہمیں منور فرمائے، ہمارے گھروں میں برکت رحمت نازل کرے۔ آئیے ہم اور آپ مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ نعت پاک کے چند اشعار پیش خدمت ہے۔ جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے۔ جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے۔ زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ میری مشکل کو یوں آسان، میرے مشکل کوشا کر دے۔ میری مشکل کو یوں آسان، میرے مشکل کوشا کر دے۔ ہر ایک موجے بلا کو میرے مولانا خدا کر دے۔ ہر ایک موجے بلا کو میرے مولانا خدا کر دے۔ منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے۔ منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے۔ غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے۔ غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے۔ مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہیں وہ یاور،
مجھے کیا فکر ہو اختر، میرے یاور ہیں وہ یاور، بلاؤں کو جو میری خود گرفتارے بلا کر دے، بلاؤں کو جو میری خود گرفتارے بلا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالإثم وانتم تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 188 سے شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ لوگوں کو حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر تم لو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے معاشیات یعنی اکنامکس کا ایک قاعدہ رول بیان فرمایا ہے، اور یہ آیت تمام امت کے لیے ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کا مال ناحق نہ کھائے، چاہے وہ جوے کی صورت میں ہو، سود انٹرسٹ کی صورت میں ہو، یا یہ کہ چیٹنگ کر کے کسی کا مال ہڑپ لیا ہو، یا کسی کے مال پر قبضہ کر لیا ہو زبردستی، یا کسی کے حق کا انکار، مثال کے طور پر کسی نے مزدوری کی اور اس کی مزدوری کو دبا لیا ہو، یا یہ ہے کہ کرائے کا انکار کر کے، رینٹ کا انکار کر کے اس کا حق مار لیا ہو، یا وہ مال جس کو شریعت نے حرام کر دیا ہو۔ مثال کے طور پر جو بدکار فاحشہ عورت ہوتی ہے اس کی اجرت، اس کا پیسہ، یا یہ کہ شراب اور مردار جانور جس کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا ہو، اسے بیچ کر اس کی قیمت حاصل کرنا، یہ تمام قسم کے مال حرام ہیں اور ان کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اس کا حکم اتنا سخت ہے کہ ایک شخص کو اگر پتہ ہے کہ اس کا مال 100% جو ہے وہ حرام ہے، حرام کے ذریعے سے وہ حاصل کیا ہے، اب اس مال کو وہ ثواب کی نیت سے کسی فقیر کو دیتا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ شخص کافر ہو جائے گا، اور اگر فقیر کو معلوم ہے کہ دینے والا جو دے رہا ہے وہ حرام مال ہے، اب وہ فقیر اس کے لیے دعا کرے گا تو یہ شخص بھی کافر ہو جائے گا۔
یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آدمی کو پتہ ہو کہ حرام مال ہے، اب اس حرام مال کو ثواب کی نیت سے دینا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس رشوت ہو، چوری ہو یا کسی حرام ذریعے سے کمایا ہوا مال ہو، اور وہ یہ چاہتا ہے، اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو اور یہ چاہتا ہے کہ وہ مال سے نجات حاصل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ مغفرت طلب کرے، تو اس مال کا کیا کریں؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ مال جس شخص سے لیا ہے اس کو واپس کر دے۔ اگر وہ شخص فوت ہو چکا ہے، اس کا انتقال ہو چکا ہے، تو اس کے فیملیز کو وہ مال واپس کر دے، اور اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ بتائے کہ میں نے تم سے ناجائز طور پر یہ مال لیا تھا یا کسی اور طریقے سے میں نے لیا تھا، بلکہ بغیر بتائے بھی وہ دے سکتا ہے۔ اب اگر وارثوں کا بھی پتہ نہ چلے تو وہ اس مال کو اس شخص کی طرف سے صدقہ کر دے اور اپنی اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کر دے۔ اس آیت کریمہ میں ایک بات یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، یعنی حاکموں کے پاس لوگوں کا مقدمہ لے جانا، بلا وجہ کسی کو پھنسا کر اس کے خلاف کیس کرنا، یہ بھی ناجائز و حرام ہے۔ اسی طرح اپنے فائدے کے لیے دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے حکام پر اثر ڈال کر اسے رشوت دینا، یہ بھی حرام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ملعون ہے، یعنی لعنت کا مستحق ہے، جو اپنے مسلمان بھائی کو نقصان پہنچائے یا اس کے ساتھ دھوکہ کرے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹا کیس کرنا، اس کی وکالت کرنا اور کورٹ میں کسی کو زبردستی بلا وجہ لے جانا، یہ ساری چیزیں جو ہے اور اس کی اجرتیں یہ حرام ہیں۔ بالخصوص ان کاموں کے لیے رشوت دینا یہ بھی حرام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا، لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ تو اس سے بات سمجھ میں آئی کسی ناجائز کام کے لیے رشوت دینا یہ حرام ہے۔ علماء نے بعض صورت یہ نکالی کہ کہاں آدمی کسی کو پیسہ دے سکتا ہے، یعنی رشوت کے طور پر۔ جو چیز حق حاصل کرنے کے لیے دی جائے، یا یہ کہ کوئی ظلم کر رہا ہے اس ظلم کو دور کرنے کے لیے دی جائے، تو ائمہ فرماتے ہیں کہ یہ رشوت نہیں ہے۔ اپنے بچاؤ کے لیے آدمی جو دے اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ حبشہ کے سرزمین پر پہنچے، کچھ لوگوں نے ان کا سامان چھین لیا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سامان کو ان کے پاس سے لینے کے لیے آپ نے 2 دینار دیے، تو انہوں نے ان کو چھوڑ دیا، وہ سامان واپس کر دیا۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کام میں رشوت دیتا ہے آدمی تو وہ گنہگار ہوتا ہے، لیکن اگر بندہ مومن اپنی جان اور مال کی حفاظت کے لیے اور ظلم اور نقصان کو دور کرنے کے لیے دے دے تو وہ رشوت نہیں ہے، اس میں گنہگار نہیں ہوگا۔ معزز سامعین، اگر ہم یہ آیت کریمہ یعنی آیہ نمبر 188 پر ہی غور کر لیں تو اس آیت کریمہ پر ہی ہم عمل کر لیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کر لیں، ہمارے معاملات قرآن کے اس حکم کے مطابق ہو جائے، تو معزز سامعین اکرام کتنے سارے مقدمات، کیسز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور جو ان کیس کو لڑنے میں بے تحاشا پیسہ جو خرچ ہوتا ہے، اس میں جو وقت لگتا ہے، وہ سب بچ جائے گا۔ اور ان کیسز کی وجہ سے، ان مقدمہ بازیوں کی وجہ سے سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر سامنے والا رشتہ دار ہو تو رشتہ داری ٹوٹ جاتی ہے اور آپس کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔
اخلاص کی جگہ نفرت جگہ لے لیتی ہے اور آپس میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر ہم قرآن کے اس حکم کو سچے دل سے مان لیں تو یقیناً بہت ساری خرابیاں اسلامی سوسائٹی سے دور ہو جائیں گی اور ماحول بہت ہی خوشگوار بن جائے گا۔ آیہ نمبر 199 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اسألونک عن الاہلہ، تم سے نئے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، تم فرما دو کہ یہ لوگوں اور حج کے لیے وقت کی علامتیں ہیں۔ ولیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى، اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں پچھلی دیوار توڑ کر آؤ، ولیکن البر من اتقى، لیکن اصل نیکی تو پرہیزگاری ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ یہ آیت کریمہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے صحابی کے جواب میں نازل ہوئی۔ ان دونوں صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے گھٹنے بڑھنے کے متعلق سوال کیا، تو اس کے جواب میں چاند کے گھٹنے بڑھنے کے سبب کے بجائے اس کے فائدے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اسلام کے بہت سارے احکامات وہ چاند پر ڈیپینڈ ہیں۔ مثال کے طور پر قربانی ہو یا حج ہو یا عید الفطر ہو، رمضان ہو، سب جو ہے اسلامک مہینے پر ڈیپینڈ ہے، اور اسلامک مہینہ یہ چاند پر ڈیپینڈ ہے۔ اور ایسے ہی کہ عدت وفات، اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو 4 مہینہ 10 دن کی جو گنتی ہوگی وہ اسلامک مہینے کے لحاظ سے ہوگی۔ اور اس کے علاوہ ایک آدمی بندہ مومن زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ اب زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ مال پر پورا سال گزر جائے، تو اب اس کی کاؤنٹنگ کیسے ہوگی؟ اس کی کاؤنٹنگ بھی اسلامک مہینے کے لحاظ سے ہوگی، اور اسلامک مہینے کی شروعات چاند کے دیکھنے سے ہوتا ہے۔ کوئی آدمی اگر روزہ جان بوجھ کر توڑ دیتا ہے تو اس پر کفارہ یہ ہے کہ وہ 2 ماہ کا روزہ رکھے، تو اب اس 2 ماہ کا تعین جو ہے وہ چاند پر ڈیپینڈ ہے، اسلامک مہینے پر ڈیپینڈ ہے۔ ایسے بہت سارے احکامات ہیں، دینی و دنیاوی ہو، سب جو ہے یہ چاند پر موقوف ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس کے فائدے کو بیان فرمایا۔ اب لوگ جو ہے وہ چاند کے گھٹنے بڑھنے کی کیفیت اور اس کے تعلق سے جو سوال کرتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ چاند کبھی باریک ہو جاتا ہے اور کبھی جو ہے وہ بڑھتا ہے، وہ موٹی لکیر کی صورت میں نظر آتا ہے، اور کبھی آدھا اور کبھی پورا چاند نظر آتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب یہ عنایت فرمایا کہ اس میں تمہارے دین اور دنیا کے کاموں اور خصوصاً حج کے اوقات کی نشانیاں ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا جو تمہارے فائدے کی بات ہے تمہیں اس کی طرف توجہ کرنا چاہیے۔ رہی بات اس کے گھٹنے بٹھنے کی، تو اس کا تعلق جو ہے یہ علم نجوم سے ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہ دے کر قرآن کریم کی جو آیت آپ نے تلاوت فرمائی جس میں فائدے بیان ہوئے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کے گھٹنے بڑھنے کا علم عطا نہیں کیا۔ علم نجوم یا اس کا تعلق علم الافلاک سے ہے، اس کا علم عطا نہیں کیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ چونکہ یہاں ان کے فائدے کی جو بات تھی لوگوں کی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا اور یہ بتا دیا کہ تمہیں اسی سے غرض رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، یعنی یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں پچھلی دیواریں توڑ کر آؤ، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ وہ پرہیزگاری ہے۔ یعنی جس طریقے سے چاند کے گھٹنے بڑھنے کی علت کو، وجہ کو سوال کے ذریعے پوچھنا،
یہ نیکی نہیں تھی تو اسی طریقے سے حج کے موقع پر گھروں میں پیچھے سے داخل ہونا یہ بھی کوئی نیکی نہیں ہے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار جب حج کر کے لوٹتے تو گھروں میں دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے بلکہ پیچھے کے دروازے سے داخل ہوتے تھے۔ ایک انصاری حج کے بعد گھر میں دروازے سے داخل ہوا تو لوگوں نے ان پر ملامت کی، برا بھلا کہا کہ کوئی طریقہ نہیں ہے، تم نے رسم و رواج کو توڑ دیا ہے۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ گھروں میں پیچھے سے داخل ہونا کوئی نیکی نہیں ہے، حقیقت میں نیکی خوف خدا سے گناہوں کو ترک کرنا ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ کسی چیز کو شریعت نے منع نہیں کیا ناجائز سمجھنا یہ جہلا کا کام ہے۔ اپنی طرف سے غلط قسم کے رسمیں اور پابندیاں لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو جائز تو ہوتے ہیں لیکن اپنی طرف سے شرعاً ضروری سمجھ لینے سے وہ چیز ناجائز ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ہم کسی کے انتقال پر اس کے ایصال ثواب کے لیے تیجا کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، یہ سارے کام جائز تو ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ تیسرے دن ہی فاتحہ کرنا ضروری ہے، لازم ہے، یا یہ کہ 40ویں میں ہی فاتحہ کرنا ضروری ہے، تو اب اس کو ضروری سمجھنا یہ چیز ناجائز کر دے گا۔ اب اگر کوئی بندہ مومن یہ سمجھے کہ نہیں، شریعت نے رخصت دی ہے، چاہے تو تیسرے کو کرے، چاہے تو چوتھے دن کرے یا 10ویں دن بھی کرے، یا 40واں کی بجائے 41ویں دن بھی فاتحہ کرنا جائز سمجھ کے وہ کرتا ہے ایصال ثواب کے لیے، تو اس کے لیے یہ چیز ساری چیزیں جائز ہیں۔ دن مخصوص صرف اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ اسے سہولت ہو اور وہ چیز جو ہے یاد رکھنے میں بھی آسانی ہے اور اس طریقے سے ایصال ثواب بھی ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی یہ تیجا 40واں وغیرہ جائز تو ہے، لیکن اپنے طور پر کوئی اسے ناجائز کہتا ہے تو یہ بھی حرام ہے اور یہ کفار کا طرز عمل ہے۔ آیہ نمبر 190 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مظلوموں کو، ان لوگوں کو جو ظلم برداشت کرتے رہے، انہیں جو ہے طاقت کا جواب طاقت سے دینے کی اجازت عنایت فرما رہا ہے۔ جن پر 12 سال تک مسلسل ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے رہے اور وہ خاموش رہے اور صبر کے ذریعے اسے برداشت کرتے رہے، اب انہیں حکم ہوا ہے کہ ان کے طاقت کا جواب طاقت سے دیا جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جہاد کا حکم فرمایا۔ اب یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ جہاد کا حکم تو فرمایا، لیکن جہاد کو سمجھنے کے لیے اس آیت کریمہ میں جو حکم ہے 3 چیزوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جہاد جو کیا جاتا ہے وہ کس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے، اور پھر کس کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور کن شرائط کے ساتھ، شرط کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ان باتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ جہاد کا سب سے پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں کیا جائے، حق کی سربلندی کے لیے کیا جائے۔ اب اگر کوئی بادشاہ یا لوگ لوٹ مار کے لیے، اپنا روب جمانے کے لیے یا نسل پرستی کے لیے اگر کوئی لڑتا ہے تو وہ جہاد نہیں کہلائے گا۔ دوسری بات اس آیت کریمہ میں یہ بتائی گئی کہ کس کے ساتھ جہاد کیا جائے، تو صرف ان لوگوں کے ساتھ الذین یقاتلونکم، جو تمہارے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، تم ان کے ساتھ جنگ کرو، جو تم پر یلغار کر کے تم کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، تم ان کے ساتھ جہاد کرو۔ اور پھر تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتائی، شرط یہ ہے کہ
ولا تعتدو کہ تم حد سے نہ بڑھو، اپنے جذبات کو قابو میں رکھو۔ انتقام کی آگ بھڑک رہی ہوتی ہے تو خبردار ایسے وقت میں بھی تم زیادتی مت کرنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی زیادتی کرنے والوں کو، حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ پھر عورتوں کو اور بچوں کو جو بوڑھے ہوتے ہیں، اور کسان، مزدور اور راہب جو ہوتے ہیں، پادری وغیرہ، ان پر حملہ کرنے سے اسلام نے منع فرمایا، بشرطے کہ یہ لوگ جنگ میں شریک نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ولا تعتدو یعنی حد سے تجاوز نہ کرو، اس کا مطلب آپ یہ بیان فرماتے ہیں کہ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کرو، نہ اس کو قتل کرو جو ہتھیار ڈال دے۔ اگر تم نے ان کو قتل کیا تو تم حد سے بڑھنے والوں میں شمار ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو لشکر کا امیر بناتے تو خصوصیت کے ساتھ اسے خوف خدا کی وصیت فرماتے، اور فرماتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کر جہاد کرو، جو اللہ کا کفر کرے اس سے قتال کرو، اس سے جنگ کرو، اور اس بات کا خیال رہے کہ تم کبھی خیانت نہ کرنا، عہد کو توڑنا نہیں، اور مسلح نہ کرنا، یعنی کوئی کسی کو تم قتل کرو تو اس کے ناک اور اس کے اعضاء کو کاٹنا نہیں، اور کسی بچے کو قتل نہیں کرنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ملک شام کی طرف، سیریا کی طرف ایک لشکر آپ نے روانہ کیا، تو ان کو یہ وصیت آپ نے فرمائی کہ عنقریب تم راہبوں سے ملو گے، یعنی پادریوں سے ملو گے، جنہوں نے اپنے گمان میں خود کو اللہ کے لیے وقف کیا ہوا ہے، وہ ملے تو تم ان کو چھوڑ دینا، اور عنقریب تم مجوسیوں سے ملو گے جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے تم ان سے قتال کرنا، اور میں تم کو 10 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں، اس میں سے یہ ہے کہ تم کسی عورت کو قتل نہ کرنا، نہ ہی کسی بچے کو قتل کرنا، نہ ہی کسی بوڑھے کو قتل کرنا، اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ کسی پھلدار درخت کو کاٹنا نہیں، اور نہ ہی کسی بکری یا اونٹ کو، جانور کو نقصان پہنچانا، نہ ہی کسی کھجور کے درخت کو جلانا، نہ کسی آبادی کو ویران کرنا، نہ کسی کو غرق کرنا، نہ کسی مال غنیمت میں خیان کرنا، نہ ہی بزدلی دکھانا۔ یہ ساری باتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر کے امیر کو بیان فرمایا تاکہ وہ لوگوں تک اس بات کو پہنچائے اور لوگ حد سے بڑھنے سے بچیں۔ اس سے آپ کو اسلام کا جو نظریہ جہاد ہے وہ بخوبی آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب لوگ جو ہے جہاد پر جو اعتراض کرتے ہیں وہ خود انصاف سے سوچیں اور بتائیں، کیا دنیا میں کوئی ایسی قوم بھی گزری ہے، یا آج کی مہذب جو قوم بتائی جاتی ہے کہ جس کی جنگی قانون جو ہے وہ عدل و انصاف کا یوں لحاظ رکھا گیا اس جنگی قانون میں؟ آج کا تو حال یہ ہے کہ جنگ جو ہی شروع ہوتی ہے تو پورا شہر جو ہے سٹی تباہ کر دیا جاتا ہے، آبادیوں کو جو ہے ایٹم بم کے ذریعے اڑا دیا جاتا ہے، اس میں یہ بھی نہیں دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، سب کو مار دیا جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ حد سے اتنا بڑھ جاتے ہیں کہ جو ہاسپٹلس ہوتے ہیں اور جو اسکول کالجز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو عبادت خانے ہوتے ہیں ان کسی چیز کا لحاظ نہیں کیا جاتا، انہیں بم ڈال کے سب کو اڑا دیا جاتا ہے۔ اب آپ اس تناظر میں اسلام کے نظریے جہاد کو دیکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ کتنا صاف و شفاف قانون اسلام نے بنایا ہے اور حد سے بڑھنے کو منع کیا گیا ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالی اسی جہاد کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور دوران جہاد کافروں کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور انہیں وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہوتا ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک کہ وہ تم سے وہاں نہ لڑے، اور اگر وہ تم سے لڑے تم انہیں
قتل کر دو. فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تم سے لڑے تم انہیں قتل کر دو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی یہی سزا ہے. فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے. حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر فرمایا مکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرم بنایا ہے، اس کو لوگوں نے حرم نہیں بنایا. سو جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مکہ میں خون بہائے اور نہ اس کے کسی درخت کو کاٹے. اگر کوئی شخص مکہ میں قتال کے تعلق سے یہ سوچتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قتال کیا تو اس سے کہو اللہ اپنے رسول کو اجازت دی تھی اور تمہیں اجازت نہیں دی، اور میرے لیے دن کی تھوڑی دیر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی تھی، پھر آج سے اس کی حرمت یعنی وہ حرام ہونا پھر لوٹ آئی ہے جس طریقے سے کل اس کی حرمت تھی. جو شخص یہاں حاضر ہے اور جو حاضر نہیں ان تک اس حدیث کو پہنچائے. اب اس آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی اس کے شان نزول کیا ہے؟ تو علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری کو اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ مکرمہ عمرہ کے لیے تشریف لے آئے. جب آپ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، اس کے قریب پہنچے، تو مشرکین نے آپ کو مکہ مکرمہ آنے سے منع کر دیا اور 1 ماہ تک آپ حدیبیہ کے قریب آپ ٹھہرے رہے اور مشرکین سے اس بات پر صلح ہوئی کہ آپ اگلے سال آئیں، اس سال واپس چلے جائیں، اگلے سال عمرے کے لیے آئیں اور اگلے سال 3 دن آپ مکہ مکرمہ ہمیں قیام کر سکتے ہیں، ٹھہر سکتے ہیں. اور اس بات پر صلح ہوئی کہ مسلمان اور مشرکین کے درمیان 10 سال تک کوئی جنگ نہ ہوگی. پھر آپ مدینہ لوٹ گئے اور پھر جب اگلے سال آپ جو ہے عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے تو مسلمانوں کو اس بات کا خوف ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ انہوں نے 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، اس کا تو عہد تو کیا ہے لیکن اس عہد کو توڑ دیں، چونکہ حرمت والا مہینہ بھی ہے، حرم بھی ہے، تو ہم تو جنگ نہیں کر سکتے، اگر وہ اچانک حملہ کریں تو ہم کیا کریں گے. یعنی ایک تشویش ان کے دل میں پیدا ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ جنگ کرے تم بھی جنگ کرو، چونکہ کافروں نے تمہیں مکہ مکرمہ سے نکالا تھا، بے دخل کیا تھا، اب تمہارے ساتھ جو ہے وہ قتال کرنے کے لیے تیار ہیں، تو تمہیں دوران جہاد ان سے لڑنے، انہیں قتل کرنے اور انہیں مکہ مکرمہ سے نکالنے کی اجازت ہے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا. چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول نہ کرنے والوں کو مکہ مکرمہ سے نکال دیا گیا. یہ بھی بتا دیا گیا کہ ان کے قتل کا حکم ان کے جرم سے زیادہ بڑا نہیں، کیونکہ وہ لوگ فتنہ کرنے والوں میں سے ہیں اور ان کا فتنہ شرک ہے یا مسلمانوں کو مکہ مکرمہ سے نکالنا ہے، تو ان کا فتنہ ان کے قتل سے بڑھ کر ہے. یا یہ حکم نہیں دیا جا رہا ہے کہ کافروں کو قتل کرنے میں لگے رہو، امن ہو یا جنگ ہو، صلح ہو یا لڑائی ہو، ہر حال میں انہیں قتل کرو، بلکہ صرف دوران جہاد قتل کرنے کا حکم ہے. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کے آس پاس لڑنے سے منع کیا گیا. اب مسجد حرام کے ارد گرد کئی کلومیٹر تک وہ حرم کا علاقہ ہے اور حرم کے حدود میں مسلمانوں کو لڑنے سے منع کیا گیا تھا کیونکہ یہ حرم کی حرمت کے خلاف ہے. لیکن اگر کفار مسلمان سے جنگ کی ابتدا کریں تو انہیں جواب دینے کے لیے اب یہ حکم ہے کہ تم ان سے لڑو، ان سے قتل کرنے کی بھی اجازت دی گئی. البتہ اگر وہ کفر سے باز آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے انہیں معاف فرمائے گا اور اسلام جو ہے وہ تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور عبادت اللہ کے لیے ہو جائے.
فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو صرف ظالموں پر سختی کی سزا باقی رہ جاتی ہے۔ یعنی عرب کے کافروں کے متعلق یہ بتایا گیا کہ ان سے لڑو کہ ان کا فتنہ یعنی شرک ختم ہو جائے، ان کا دین بھی دین اسلام ہو جائے اور سرزمین عرب پر صرف اللہ کی عبادت ہو۔ لہذا اگر وہ کفر اور بت پرستی سے باز آ جاتے ہیں تو پھر ان پر کوئی سختی نہیں کی جائے گی۔ تو معزز سامعین اکرام، آیت جہاد کو اچھی طریقے سے سمجھنا ضروری ہے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں اور بعض لوگ جو ہے غلط طریقے سے اس پر اعتراض بھی کرتے ہیں۔ تو آیات جہاد کو اچھی طریقے سے سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام نے اس کا حکم کیوں دیا۔ اس کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے تاکہ دنیا میں امن قائم ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام پڑھیں۔ کعبے کے بدرو دو جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دو جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دو جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، سینہ کے ہیں داغ داغ، سینے کے ہیں داغ داغ، کہہ دو کرے باغ باغ، طیبہ سے آ کر صبا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دو جا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میرا رضا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دو جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ
کروڑوں درود. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله صلى الله تعالى عليك وسلم. اللهم ارزقنا زيارة حرمك وحرم حبيبك مصطفى محمد صلى الله تعالى عليك وسلم كرات بعد مرات يا رب العالمين. اللهم رب زدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وقلبا خاشعا وعمرا طويلا يا رب العالمين. اللهم احفظنا واحفظ أهلنا من كل بلاء ووباء وقهط ومرض يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.